جو ہمارا دشمن ہے، جو تاک لگا کے بیٹھا ہے، جس نے کل رات کو بھی ایک ایڈونچر کرنے کی کوشش کی، اپنے طیارے تھوڑی دیر کے لیے اڑائے، اور جب ادھر سے شاہین نکلے تو پھر اپنے طیارے نیچے خود ہی بٹھا لیے، کیونکہ پتا تھا کہ یہ بچیں گے نہیں۔ یہ جو مارکہ آرائی کرنے کا شوق اس وقت انڈیا کو اور مودی کو ستایا ہے، یہ شوق تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو الحمدللہ اس شوق کو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے آخری رسومات تک پہنچانے کا پورا انتظام پاکستان کی ریاست اور فوج کے پاس موجود ہے۔ کچھ میں آپ کے ساتھ آج فیکٹس شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جو یہ ایک بھارتی پروپیگنڈا ہمیشہ پاکستان کے خلاف رہا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ وہاں پر انڈیا میں ٹیررزم کو پروموٹ کرتا ہے، پاکستان جو ہے وہ ان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے کچھ فیکٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ 2001 میں افضل گرو کی جو پھانسی ہے، اس کے بعد بھارتی جو ہے وہ عدالت نے، ہم نے نہیں، بھارت کی اپنی عدالت نے جو ہے وہ فیصلے کے اندر کہا کہ پاکستانی جو ہے پاکستان کے ملوث ہونے کے شواہد اس کے اندر نہیں ملے، وہ الزام بھی انہوں نے پاکستان کے اوپر لگایا۔ اس کے بعد 2002 میں چٹی سنگھ پورہ میں جو قتل عام ہوا تھا، اس کا الزام بھی پاکستانی جو ہے وہ فوج پر لگایا گیا، لیکن بعد میں ان کے فوجی جنرل جو ہے ایس گل یا گل جو بھی ہیں، انہوں نے بھارتی فوج کے ہی ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ 2001 میں یہ ہوا، 2002 میں یہ ہوا، پھر اس کے بعد 2007 میں جو ہے وہ آپ کو پتا ہے بڑا انفارچونیٹ ایکسپریس ٹرین کا واقعہ ہوا، جس کے الزامات بھی انہوں نے سمجھوتا ایکسپریس کا، جس کے اوپر انہوں نے پاکستان پہ الزامات لگائے، لیکن آج تک کہیں پر اس کے بارے میں کوئی شواہد جو ہے وہ انڈیا نہیں دے سکا۔ اس کے بعد 2017 میں پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا، اس کے بھی کوئی شواہد پیش نہیں کیے، لیکن جو ہے وہ الزام جو ہے اور پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف چلتا رہا۔ اس کے بعد پلوامہ کے حملے کا الزام بھی پاکستان کے اوپر لگایا، لیکن کسی بھی حملے کا کوئی جواز، کوئی شواہد نہ اپنے ملک میں، نہ اپنے میڈیا میں، نہ اپنی قوم کو، نہ کسی انٹرنیشنل کمیونٹی پہ کسی فورم پر جو ہے وہ نہیں شیئر کیے گئے۔ ان کے اپنے جرنلز جو ہیں، ان کا اپنا میڈیا، وہ خود ان کو جو ہے اور ان کی اپنی جو لوگ ہیں وہ ان کو جھوٹ ثابت کر رہے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ بہت کلیئر ہے، یہ پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار بیٹھے ہیں، لیکن جب بریفنگ دینے کے لیے آتے ہیں تو سوال کیوں نہیں لیتے اپنے میڈیا سے؟ میڈیا کو جو ہے ان کے میڈیا کو ان کو ہوٹ کرنا پڑتا ہے، ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی ہمارے سوالات ہیں، ہمیں بتا دو نا 10 منٹ میں FIR کیسے ہو گئی تھی، ہمیں بتا دو نا کہ جو تم نے جتنی انہوں نے باتیں، وہ ایک نیوی کے جوڑے کے بارے میں کہا کہ وہ نیوی کا جوڑا تھا، وہ وہاں پہ مارا گیا، ان کی ویڈیو آ گئی، انہوں نے کہا ہم تو زندہ سلامت بیٹھے ہیں۔ پھر وہ کل جو ایک زپ لائن کی ویڈیو آئی ہے، جس کے اندر وہ جو تھا کہ جی وہ نام پوچھ کے اور وہ دیکھ کے مار رہے تھے، یہ وہ حرکت ہے جو یہ یہاں پاکستان میں کراتے ہیں۔ لاہور کو 2-3 دن پہلے ایک عالمی سطح پر ایک بڑی کامیابی جو ہے وہ حاصل ہوئی ہے، جب کرائم اینڈ سیفٹی انڈیکس میں جو ہے وہ جو لسٹ جاری ہوئی ہے، اس میں لاہور کو دنیا کے محفوظ ترین شہروں میں جو ہے اس کو ایک علیحدہ مقام ملا ہے، اور لنڈن ہے، نیو یارک ہے، باقی جو یورپین کنٹریز جن کے بارے میں امپریشن اور امپیکٹ ہوتا ہے کہ یہ بہت ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، یہ بہت ظاہر ہے ان کے پاس سسٹمز بہت بہتر ہیں، ان کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان تمام جو ہے وہ شہروں سے بھی زیادہ لاہور کے بارے میں جو ہے اس انڈیکس میں بہتری آئی ہے، اور لاہور کو ان تمام شہروں سے بہتر قرار دیا گیا ہے، اور اس میں جو لاہور میں جرائم میں کمی ہے اس میں 50% سے زیادہ کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، اور اس میں میرے پاس پوری ڈیٹیلز موجود ہیں۔ ڈکیتی اور قتل میں جو ہے 64% کمی ہے، اسٹریٹ کرائم میں 55% کمی ہے، جو بائک سنیچنگ ہے اس میں 33% کمی ہے، موبائل جو ٹیلی فون چھیننا ہے اس میں بھی 42% کمی ہے، کار چوری میں 33% کمی ہے، اور اس طرح سے ایک پوری لسٹ ہے جو ان تمام چیزوں کو سیکنڈ کرتی ہے کہ لاہور کے اندر جو ہے وہ جرائم کے حوالے سے بہتری ہوئی ہے، اور یہ کوئی سرکاری اعداد و شمار نہیں ہے، یہ میں نے یا کسی حکومتی ادارے نے جاری نہیں کیے ہیں، یہ دنیا میں جو ہے وہ کرائم اینڈ سیفٹی انڈیکس جو ہے وہ بنتا ہے، اور اس کو مختلف آرگنائزیشنز جو ہیں وہ جاری کرتی ہیں۔
اس کے اندر لاہور کا جو ہے وہ نیو یارک سے، لنڈن سے، سڈنی سے بہتر جو ہے وہ درجہ حاصل کرنا یقیناً ایک چیف منسٹر صاحبہ کا بہت بڑی کامیابی ہے۔ لاہور پولیس کو انہوں نے اس کے اوپر شاباش بھی دی ہے اور ان کو مزید جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہا ہے۔ لیکن یہ بات یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا، یہ جرائم میں کمی ایویں ہی نہیں ہو جاتی، یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں تو انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے امپلیمنٹ کیا بھی اور اپنی ٹیم سے کروایا بھی۔ اب جو پہلے آپ کو پتہ ہے یہ نعرہ لگایا گیا مختلف جگہوں پر، غیر سیاسی پولیس ہوگی، پولیس کو جو ہے وہ ہم غیر سیاسی کریں گے، وہ کتنی ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن پنجاب کے اندر الحمدللہ جو ہے یہ ممکن ہو سکا، جو جدید ٹیکنالوجی ہے اور ریئل ٹائم جو ہماری انالیٹکس ہیں، جو سیف سٹیز بنائی گئی ہیں اس وقت انشاءاللہ تعالی جون تک امید ہے کہ پنجاب کے تمام بڑے شہر جو ہیں وہ سیف سٹی ان کے اندر جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی، اور تمام شہر جو ہے وہ اس کے اوپر ریئل ٹائم ڈیٹا بھی آ رہا ہوگا، اس کے اندر مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وسائل کی منصفانہ تقسیم ہے اس نے بھی اس میں بہت رول پلے کیا کہ جو ہائی رسک والے علاقے ہیں، آپ کو یاد ہے کچے کا علاقہ ہے، ڈیرہ غازی خان کے کچھ علاقے تھے، خوشاب کے، بھکر کے کچھ علاقے تھے جن کے بارڈر لائن ہماری جن کے ساتھ ملتی ہے، وہاں پر جو ہے وہ بیچارے جو ہماری پولیس فورس ہے نہ ان کے پاس ویپن ہوتے تھے، نہ ان کے پاس کوئی انفراسٹرکچر ہوتا تھا، اور وہ بیچارے اپنی جانوں کی جو ہے وہ قربانیاں دیتے رہتے تھے۔ وہاں پر جو ہے وہ لاجسٹک سپورٹ میں بہت زیادہ اضافہ کیا گیا۔ پھر محکماتی احتساب ہے وہ بھی ہوا، 400 سے زیادہ پولیس افسران کے خلاف کارروائی ہوئی، اور چار ایس ایچ اوز جو ہیں ان کو قید کی سزائیں اس دور حکومت میں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جو اشتہاری عادی مجرم ہیں، جو وانٹڈ لوگ ہیں، ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، میرٹ پر تقرریاں ہوئی ہیں، کوئی سیاسی سفارش کسی جو ہے ایم پی ایم این اے کے کہنے پر، کسی سیاسی شخص کے کہنے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، اور اسی لیے یہ چیف منسٹر صاحبہ کا ویژن ہے کہ لاہور کو الحمدللہ اس سے بھی زیادہ بہتر اور دنیا کا محفوظ ترین شہر جو ہے وہ بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب جو ہے وہ بھی الحمدللہ اسی طرف جو ہے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور ایک طرف یہ ہو رہا ہے، آج چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ پنجاب میں لاہور ڈویژن کے بچوں کے اندر لیپ ٹاپس تقسیم کرنے جا رہی ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ابھی ہم نے دیکھا کہ صاف چلی شفاف چلی کوئی تھی، ان کے جو ہے وہ 40 ارب روپے کا پاکستان کی تاریخ کا، میں نہیں کہہ رہی، یہ خبر کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کوئی اسکیم آیا ہے، تو یہ نئی بات نہیں ہے۔ بہرحال ان باتوں پہ بات کرنے کی بجائے جو اہم چیز ہے جس کے اوپر میں اب آپ کی توجہ چاہتی ہوں کہ ایک طرف تو لاہور کو، پنجاب کو جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ سیف اینڈ سیکیور کر رہی ہیں، دوسری طرف جو ہمارا دشمن ہے جو تاک لگا کے بیٹھا ہے، جس نے کل رات کو بھی ایک ایڈونچر کرنے کی کوشش کی، اپنے طیارے تھوڑی دیر کے لیے اڑائے، اور جب ادھر سے شاہین نکلے تو پھر اپنے طیارے نیچے خود ہی بٹھا لیے کیونکہ پتا تھا کہ یہ بچیں گے نہیں۔ یہ جو مارکہ آرائی کرنے کا شوق اس وقت انڈیا کو اور مودی کو ستایا ہے، یہ شوق تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو الحمدللہ اس شوق کو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے آخری رسومات تک پہنچانے کا پورا انتظام پاکستان کی ریاست اور فوج کے پاس موجود ہے۔ کچھ میں آپ کے ساتھ آج فیکٹس شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جو یہ ایک بھارتی پروپیگنڈا ہمیشہ پاکستان کے خلاف رہا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ وہاں پر انڈیا میں ٹیررزم کو پروموٹ کرتا ہے، پاکستان جو ہے وہ ان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے کچھ فیکٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ 2001 میں افضل گرو کی جو پھانسی ہے، اس کے بعد بھارتی جو ہے وہ عدالت نے، ہم نے نہیں، بھارت کی اپنی عدالت نے جو ہے وہ فیصلے کے اندر کہا کہ پاکستانی جو ہے پاکستان کے ملوث ہونے کے شواہد اس کے اندر نہیں ملے، وہ الزام بھی انہوں نے پاکستان کے اوپر لگایا۔ اس کے بعد 2002 میں چٹی سنگھ پورہ میں جو قتل عام ہوا تھا، اس کا الزام بھی پاکستانی جو ہے وہ فوج پر لگایا گیا، لیکن بعد میں ان کے فوجی جنرل جو ہے ایس گل یا گل جو بھی ہیں، انہوں نے بھارتی فوج کے ہی ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ 2001 میں یہ ہوا، 2002 میں یہ ہوا، پھر اس کے بعد 2007 میں جو ہے وہ آپ کو پتا ہے بڑا انفارچونیٹ ایکسپریس ٹرین کا واقعہ ہوا، جس کے الزامات بھی انہوں نے سمجھوتا ایکسپریس کا، جس کے اوپر انہوں نے پاکستان پہ الزامات لگائے، لیکن آج تک کہیں پر اس کے بارے میں کوئی شواہد
جو ہے وہ انڈیا نہیں دے سکا. اس کے بعد 2017 میں پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا, اس کے بھی کوئی شواہد پیش نہیں کیے, لیکن جو ہے وہ الزام جو ہے اور پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف چلتا رہا. اس کے بعد پلوامہ کے حملے کا الزام بھی پاکستان کے اوپر لگایا, لیکن کسی بھی حملے کا کوئی جواز, کوئی شواہد نہ اپنے ملک میں, نہ اپنے میڈیا میں, نہ اپنی قوم کو, نہ کسی انٹرنیشنل کمیونٹی پہ کسی فورم پر جو ہے وہ نہیں شیئر کیے گئے. ان کے اپنے جرنلز جو ہیں, ان کا اپنا میڈیا, وہ خود ان کو جو ہے اور ان کی اپنی جو لوگ ہیں وہ ان کو جھوٹ ثابت کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ بہت کلیئر ہے, یہ پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار بیٹھے ہیں, لیکن جب بریفنگ دینے کے لیے آتے ہیں تو سوال کیوں نہیں لیتے اپنے میڈیا سے؟ میڈیا کو جو ہے, ان کے میڈیا کو ان کو ہوٹ کرنا پڑتا ہے, ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی ہمارے سوالات ہیں, ہمیں بتا دو نا 10 منٹ میں FIR کیسے ہو گئی تھی, ہمیں بتا دو نا کہ جو تم نے جتنی انہوں نے باتیں, وہ ایک نیوی کے جوڑے کے بارے میں کہا کہ وہ نیوی کا جوڑا تھا, وہ وہاں پہ مارا گیا, ان کی ویڈیو آ گئی, انہوں نے کہا ہم تو زندہ سلامت بیٹھے ہیں. پھر وہ کل جو ایک زپ لائن کی ویڈیو آئی ہے جس کے اندر وہ جو تھا کہ جی وہ نام پوچھ کے اور وہ دیکھ کے مار رہے تھے, یہ وہ حرکت ہے جو یہ یہاں پاکستان میں کراتے ہیں, جو یہ بلوچستان میں جو ہے وہ ID کارڈ دیکھ کے لوگوں کو مرواتے ہیں نا, یہ ڈرامہ انہوں نے وہاں کریٹ کرنے کی کوشش کی. اور اس زپ لائن کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر بڑا کلیئر ہے کہ کسی سے کوئی پوچھا نہیں جا رہا, اندر دھند فائرنگ ہو رہی ہے اور فائرنگ کے اندر جو ہے وہ بے گناہ جانیں جو ہیں وہ جا رہی ہیں, اور یہ یقیناً 7 لاکھ فوج کی موجودگی میں اور اتنی ساری سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے یہ دہشت گردوں کا وہاں پہنچنا اٹ سیلف مودی کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور مودی کو اپنی جو ڈٹائی ہے اس پہ رہنے کی بجائے استعفیٰ دے دینا چاہیے, کیونکہ وہ جو کشمیر کی اور بھارت کی حفاظت نہیں کر سکتا, نہیں کر پایا. اور جو جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ کرتا ہے, اس نے جان بوجھ کر یہ ایک ڈرامہ کریٹ کیا ہے جس کو اس کے اب کے خود کے لوگ جو ہیں وہ ایکسپوز کر رہے ہیں. اور آپ نے ابھی بھی ایک نیا انڈین جرنل دیکھا جس نے کہا کہ پاکستان سے کچھ نہیں ہوا, یہ ہمارے اندر سے ہوا ہے, اور جو ہے وہ بھارت کے انوالو ہونے کی اس نے بات کی ہے. تو یہ الحمدللہ یہ وہ سچ ہے جو خود ان کی اپنی زبانوں سے باہر آتا ہے. اور پھر اگر ثبوت دینے کی بات ہو تو کل دیا ہے ثبوت, DGISPR نے کل جس طرح سے ثبوت دہشت گرد ہیں جو ان کے یہاں پر لوگ ہیں, جو ان کے پلانٹڈ لوگ ہیں, جن کو وہ بیک کرتے ہیں, جن کو وہ پیسے دیتے ہیں, ان کو ٹارگٹ سمجھائے جاتے ہیں, وہ کس طرح سے پاکستان کے اندر کارروائیاں کرتے ہیں, یہ کل شواہد کے ساتھ ثابت کیا ہے. اسی طرح کے شواہد اگر کسی کے پاس ہوں تو وہ آ چکے ہوتے, ہمارے پاس تھے, ہم لے آئے. ابھی جعفر ایکسپریس پہ بہت ساری بات ہونی باقی ہے, اور جو 25 اپریل کو مجید نامی دہشت گرد جس کو DGISPR نے جس کی پوری چیٹ بھی اور تمام چیزیں دکھائی ہیں, وہ بھی آپ نے دیکھی کہ کس طرح سے ہمارے اندر یہاں پر لوگوں کو پلانٹ کیا گیا ہے پاکستان کے حالات خراب کرنے کے لیے. اور اس کے سے جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں اس کے باوجود پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا. پاکستان نے کوئی ایڈونچر کرنے کی, کوئی بڑھ کے مارنے کی اس کی بات نہیں کی, لیکن اپنی سیکیورٹی, اپنی ریاست کی حفاظت, اپنے ملک کے ایک ایک چپے کو جو ہے سیکیور کرنا, وہ پاکستان کی فوج نے, پاکستان کی حکومت نے اس کو میک شور کیا. اور الحمدللہ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ کل جو ہے وہ اپنے لیے مشقیں شاید شروع کرنے کا پروگرام تھا ان کا, لیکن پاکستانی شاہین جو جب اڑے تو مشقوں سے بھی بھاگ گئے. یہ حالات ہیں ان کے. اور کل جو ہے انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب نے جن جو تھریٹس کی اور جن چیزوں کا جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی, اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستانی جو ریاست ہے, پاکستان جو فوج ہے, وہ ہر طرح سے ہر طرح کی جو ہے ان کی حکمت عملی تیار ہے. اور پنجاب میں, لاہور میں جس طرح سے سیفٹی انڈیکس جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کی زیر قیادت بہتر ہوا ہے, جس کے اندر انہوں نے نیو یارک سے, لنڈن سے, سڈنی سے بہتر جو ہے لاہور کو سیکیور کہا جا رہا ہے. اسی طرح الحمدللہ پاکستان کا ایک ایک چپا جو ہے وہ سیکیور ہے, وہ سیف ہے. اور یہ ایک دفعہ نہیں, میں نے جیسے آپ کو پوری ہسٹری بتائی ہے کہ 2001 میں بھی جو ہے وہ افضل گرو کی پھانسی کے بعد الزامات لگانے ہوں, 2002 میں سنگھ پورہ کا جو واقعہ ہے اس کے بعد پاکستان پہ الزام لگانے ہوں, جس کے افقات خود کا ان کا جنرل جو ہے
وہ اس کو ڈیمولش کر دے کہ یہ پاکستان کے اندر اس کا کوئی لینا دینا نہیں. ان کی اپنی عدالتیں کہیں کہ پاکستان ملوث نہیں ہے. 2007 میں جو ہے وہ سمجھوتہ ایکسپریس کے واقعے کے اندر بھی یہ الزامات لگائیں, شواہد پھر ان کے پاس کوئی نہ ہو. پٹھان کوٹ ہو, پلوامہ ہو, یہ تمام جو ہے یہ صرف الزامات لگائیں اور اس کے اوپر کسی کے اوپر بھی ان کے پاس جوابات اور نہ شواہد موجود ہیں. پنجاب کے اندر الحمدللہ چیف منسٹر صاحبہ نے جو پالیسی اور ویژن امپلیمنٹ کیا ہے, جس کے اندر لاہور کو جو سیکیور پوزیشن ملی ہے انشاءاللہ جون تک, جو باقی سیف سٹیز ہیں ان کے مکمل ہونے کے بعد پنجاب کے تمام بڑے شہر جو ہے وہ سیکیور بھی ہوں گے, وہ سیف بھی ہوں گے, اور پنجاب کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی الحمدللہ سیف ہینڈز میں ہے. پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا. میڈم, حالیہ دنوں میں وزیر اعظم پاکستان اور چیف آف دی آرمی سٹاف نے جس طرح بھارت کے خلاف سٹینڈ لیا ہے اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی, لیکن شہری دفاع ایک بڑی اہم ہماری فورس ہے جس میں جنگی حالات سے نپٹنے کے لیے ٹریننگ کرائی جاتی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ حکومت پنجاب, جس طرح کل مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی اپنی تقریر میں کہا ہے کہ حکومت پنجاب شہری دفاع کے حوالے سے کوئی ٹریننگیں کروائے گی شہریوں کو. دیکھیے بالکل ٹریننگز کا جو ہے وہ جب بھی حکومت فیصلہ کرے گی ٹریننگز بھی ہو جائیں گی. لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ یونیفارم تنخواہ کے لیے نہیں پہنتی, اور پاکستانی جو ہیں وہ اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ لڑنے مٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں. سو ٹریننگ ہو یا نہ ہو, ہر طرح سے ہر پاکستانی اس وقت یک زبان ہے اور وہ اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اسی لیے انڈیا اتنے دنوں سے صرف دھمکیاں دے رہا ہے اور سوچے چلے جا رہا ہے, کر وہ کچھ نہیں سکتا اور کر پائے گا بھی نہیں انشاءاللہ. وہ کافی سینسٹیو ایریا, 2 بارڈرز لگتے ہیں ہمارے پاس, گنڈا سنگھ والا اور واگا. پنجاب میں اس حوالے سے انڈیا اوبیسلی کچھ نہ کچھ تو جو ہے وہ مہم جے کا اس کو شوق ہے, پاک فوج پہ سب کو اعتماد ہے. پنجاب حکومت کچھ ایسے میئرز کر رہی ہے کہ کوئی در اندازی نہ ہو یا شہریوں کی سیفٹی. دیکھیے پنجاب پولیس ہمیشہ جو ہے وہ سیکنڈ یا تھرڈ ٹیئر پہ آتی ہے. سب سے پہلے بارڈرز پہ ہمارے پاک فوج کے جوان جو ہے وہ پوری طرح سے مستعد بھی ہیں اور چوکس بھی ہیں. اس لیے یہ میں نے جیسے کہا کہ صرف جو ہے فوجی نہیں, صرف پولیس نہیں, ہم سب جو ہے وہ پاکستانی خواتین ہیں, مرد ہیں, بچے ہیں, ہم سب پاکستانی فوجی ہیں اور ہر طرح سے اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے سب لوگ تیار ہیں. یہ بتائیں کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہے اس میں سینئر کہ جو بات ہوگی وہ سب سے اہم بات ہوگی میاں نواز شریف کی, جو 3 دفعہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں. موجودہ حالات میں ان کی اسٹیٹمنٹ سب سے اہم ہوگی اور قوم بھی دیکھ رہی ہے. وہ کیا مجھے ویسے آپ کی سمجھ نہیں آتی کہ وزیر اعظم 3 دفعہ وہ رہ چکے ہیں, ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے جنہوں نے کل اتنی زبردست اور اتنی جذبے سے بھری جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دیا پورے ہزاروں لوگوں کے سامنے, پوری دنیا نے اس کو دیکھا بھی. اور وزیر اعظم پاکستان جو اس وقت وزیر اعظم ہیں وہ خود انسٹرکشنز اور ڈائریکشنز لینے کے لیے جاتی عمرہ جاتے ہیں اپنے لیڈر سے, اپنے بڑے بھائی سے, 3 دفعہ کے پرائم منسٹر سے, جو ان کے ایکسپیرینس کے حوالے سے وہ لائحہ عمل جو ہے وہ ان کے ساتھ بناتے ہیں. اس کے بعد کون سی بھائی آپ کو مطلب پیچھے ضرورت رہے گی خام خواہ کی. دیکھیے اس وقت نا پوائنٹ سکورنگ کا ٹائم نہیں ہے. اس وقت بہت ساری باتیں ہیں جو پوائنٹ سکورنگ کے اوپر میں بھی کر سکتی ہوں, کرنا بھی چاہتی ہوں گی شاید, لیکن یہ موقع نہیں ہے. اس وقت موقع ہے پاکستانیت کا, اس وقت موقع ہے اکٹھے ہونے کا. سو یہ خام خواہ وہ اٹھا کیوں تھا, یہ بیٹھا کیوں ہے, یہ فلانا کیوں ہے. بھائی پنجاب میں, پاکستان میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت ہے اور پاکستانی حکومت اور پنجاب حکومت جو بھی کہتی ہے, جو بھی کرتی ہے, وہ وہی ہوتا ہے جو میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں. میڈم گزارش یہ ہے, پاکستان نے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ ہم امن کے خواہش مند ہیں اور ہم اس جھوٹے پہلگام کے واقعے پہ کوئی کمیشن بنتا ہے تو ہم اس میں پیش ہونے کو تیار ہیں. یہ پوری دنیا میں ہمارا پیغام چلا گیا ہے. اگر اس جھوٹے بیانیے پہ کوئی کمیشن بنتا ہے اور ہمارے ڈی جی ISI اور DGMI کو وہ طلب کرتے ہیں تو کیا ہماری قوم برداشت کر لے گی؟ بھائی کیا بات ہے, آپ کا سوال عجیب و غریب ہوتا ہے. بھائی ایک جو ہے نا کمیشنز میں عدالتوں میں پیش ہونے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, پہلے وہ سٹڈی کر لیجئے گا, اگلی دفعہ بات کریں گے. یہ نیشنل کاز ہے, یہ گورنمنٹ یا اپوزیشن کا معاملہ نہیں ہے. آپ کے سینئر رہنما خالد صادق صاحب نے ٹویٹ کیا, ان کا حکومت اپوزیشن کو اعتماد نہ دے. انڈیا میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے,
हमारे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जरूर हुआ है, कोई ऐसा प्लान है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए जो गैर पार्लिमानी जमातें जैसे जमात इस्लामी ऐवान में नहीं है या तहरीक इंसाफ ऐवान में है, उन सबको बिठाने का कोई प्लान है ताकि अपोजिशन को इत्मीनान मिले? देखिए हाउसेज इसीलिए होते हैं, अभी सेनेट के अंदर जो है मुत्तफिका रेजोल्यूशन हुई है, वो अलग बात है कि 10% जो है वो पाकिस्तान पे बात होती है, अभी भी 90% बात कहीं और होती है और किसी और चीज़ पे होती है। मैं उन डिटेल्स में नहीं जाना चाहती बिकॉज वो फिर एक पॉलिटिकल बात हो जाएगी। सो देखिए ये अपोजिशन का भी उतना पाकिस्तान है जितना गवर्नमेंट का पाकिस्तान है, और इस वक्त पाकिस्तानियत को दिखाने के लिए, पाकिस्तानियत को बताने के लिए किसी जो है वो इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इस वक्त हम सब पाकिस्तानी हैं और ये पाकिस्तानियत जो है वो हर एक के अंदर दिखनी चाहिए। ये और हमारे बीच में अगर कुछ शरपसंद और अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो फितना गरी से भी बाज नहीं आ रहे और वो पता है कौन कौन किस किस का कितना ताल्लुकदार है और कहाँ से उनको वो होता है, अगर उसको कंट्रोल कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये बता दें कि जब भी भारत में कोई वाक़या होता है तो पूरी दुनिया में उनके जो लोग हैं ओवरसीज़ भारतीय, वो पाकिस्तान के सफारतखानों के बाहर एहतजाज करते नज़र आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मुसलसल जाफर एक्सप्रेस को लेके इतने बड़े वाक़यात हुए, ना तो हमारे लोगों ने इस तरह से एहतजाज किया और ना ही हमने कोई अपनी जो सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस है वो बुलाई और ना ही उनको कोई डायरेक्शन दी। क्या इस प्लेटफॉर्म से आप ये समझती हैं कि ये ज़रूरी है कि एक जो कॉन्फ्रेंस है इस तरह की हो जिसमें तमाम सफ़ीर पाकिस्तान के शिरकत करें और पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने रखें? देखिए पहली तो बात यह है कि एहतजाज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एहतजाज करना चाहिए, लेकिन जो इंडियंस कर रहे हैं वो एहतजाज है। जो वो हमारे हाई कमीशंस पे हमला करें और वहाँ पर जो है वो पत्थर मारे, उसको एहतजाज नहीं कहते, उसको दहशतगर्दी कहते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि ये जो शायद एक माइंडसेट है मोदी का, ये जिन जिन लोगों के अंदर मौजूद है उनके अंदर दहशतगर्दी बदर्जा उत्तम पाई जाती है। वो कोई फौजी है, वो कोई सियासतदान है, वो कोई शहरी है, तमाम भारतीय शहरी मैं नहीं समझती कि वो इस फनेटिक फिनोमेना के साथ हैं, लेकिन कुछ हमारे बीच में से भी कुछ हैं, कुछ उधर भी हैं शायद जो ये एक्सट्रीमिज़म को प्रमोट करते हैं। और जहाँ तक हमारी इस वक्त जो वज़ीर ख़ारजा हैं, नायब वज़ीर आज़म, वो इस वक्त तमाम तर जो हमारे इंटरनेशनल कम्युनिटी है, हमारे मुल्कों के सरबराहान हैं, हमारे दोस्त ममालिक हैं, उन सबको जो है वो उनके साथ बात भी कर रहे हैं, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में भी लिया है और डेली के ऊपर जो है मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, मुख्तलिफ आलमी सरबराहान के साथ वो इसके ऊपर इन टच भी होते हैं। सो इसलिए हम अपनी खारजा पॉलिसी को उसको भी उसी तरह से कर रहे हैं। हमारी जो सलामती की कमेटी है वो अपना काम कर रही है, हमारी अफवाज अपना काम कर रही हैं, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो अपना काम कर रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने ये बयान जारी किया है कि अगर जंग होगी तो हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ नहीं होंगे। दूसरा, सोशल मीडिया पर तहरीक-ए-इंसाफ से मुंसलिक पेजेस की जानिब से मुसलसल जो है मुल्की मुफाद के खिलाफ पोस्टें जारी हैं। इन दोनों चीज़ों पे आप क्या कहेंगे? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहती, बट अब आपने सवाल कर लिया है तो अगर वो पाकिस्तान के साथ नहीं है तो फिर जहाँ के वो हैं वो वहाँ चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी रह सकते हैं, दूसरा कोई नहीं रह सकता। सो अगर उनको पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं होना तो फिर उनको जहाँ मुँह करना है वहाँ चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मैंने पहले भी गुजारिश की है कि ये जो है ना मुनाफकत, ये कम से कम इस स्टेज पे छोड़ देनी चाहिए। हमारे लोग नहीं हैं, हमें पता नहीं है, आपको सब पता है, और वो कहाँ से उनको व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, किस तरह ग्रुपों में डिसैमिनेट होते हैं, किस तरह से जो है वो स्पेसेस होती हैं, ये सबको पता है। मैं इस मौके पर फिर तल्ख बात नहीं करना चाहती, गुजारिश ज़रूर कर सकती हूँ कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान है तो हम सब हैं। इस वक्त पाकिस्तानियत की ज़रूरत है, इस वक्त इकट्ठे होने की ज़रूरत है। ये अपनी 1.5 गज की मस्जिद, अपनी जो ये चीप टैक्टिक्स है, इनको बराए मेहरबानी बाला ताकत के बाद सबसे बड़ा थ्रेट सिंध मुआहदे को मुअत्तल करने का था। अभी तक क्या नायब वज़ीर आज़म ने तो ये कहा है सागदार साहब ने कि अभी जो हमें तहरीरी तौर पर आया है उसमें किसी किस्म का सिंध मुआहदे को खत्म करने का नहीं लिखा गया। तो अभी ये बताएं सिंध मुआहदा चल रहा है या फिर भारत से पानी रोका है, ये बता। देखिए आपको जो हमारे नायब वज़ीर आज़म है वो बता चुके, तो उसके बाद मेरी तो कहने की और कोई गुंजाइश बचती नहीं है। ये सिंध मुआहदा जो है वो कोई मजाक नहीं है जो मोदी साहब घर बैठ के तोड़ लेंगे और वो तोड़ा जाएगा। ये बताइएगा, कुछ पाकिस्तान के वो यूट्यूबर्स चैनल जो हकायक दिखा रहे हैं इंडिया में, चलो मैं पंजाबी कर रहे हैं, जेडे हकायक दस देते हैं उन्होंने बैन कर दिता गया है। शहबाज गिल, इमरान रियाज, आदर राजा, डॉक्टर मोहित पीरजादा, इन्होंने इंडिया में बैन नहीं किया गया। तो जिन्होंने ये नर्सरियाँ बनाई
انہوں نے ہوں سوچنا چاہیے کہ اسی کہڑے کردار پیدا دیکھیں میری بات سنیں, جو پاکستان کا مفاد پاکستان کی جنگ لڑ رہے تھے وہ بین ہو گئے, جو ان کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ بین نہیں ہوئے. سمپل سی بات ہے, 2+2 ہے اس پہ تو کوئی آپ کو, اور جو چینلز جو ہمارے یوٹیوبرز جن کو بین کیا گیا ہے ان سب کو مبارکباد. یہ ان کے نیریٹو کی, پاکستان کے نیریٹو کی فتح ہے کہ یہ ہمارے چینل سے ڈرتے ہیں, یہ وہ سچائی اپنے لوگوں کو بتانے سے ڈرتے ہیں, جو سچائی پاکستانی چینلز اور پاکستان کے جو جرنلسٹ ہیں وہ دکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, ان سے یہ خوفزدہ ہیں. تو تمام وہ چینلز, تمام وہ یوٹیوبرز جو ہیں میری طرف سے مبارکباد کی. آج اس پر ہیں, آج اس پر ہیں. انڈیا نے اپنے ہی ملک میں آزادی اظہار رائے پر ضرب لگا دیا. اس میں ایک بہت بڑا نام پاکستان کا جو کہ ایک لیگیسی رکھتے ہیں, نجم سیٹھی بھی ہیں. نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ جو انڈیا کا یہ فالس فلیگ آپریشن ہے یہ انڈیا کی اپنی ٹائم کروایا گیا آپریشن ہے, اس میں انڈیا کی فوج شامل ہے. کیا کہیں گے بھائی؟ ہم تو سارے کہہ کے تھک گئے, آپ کو صرف نجم سیٹھی صاحب کی بات پہ اگر یقین آ رہا ہے تو انہیں کی مان لیں. بہت شکریہ. مقامات بند کیے گئے ہیں سرگودا گلگت اسکردو کے لیے, کیا پنجاب حکومت بھی ایسا کوئی پلان رکھتی ہے کہ مری کلر کا اور جو بھی پنجاب میں سیاسی مقامات ہیں ان کو بند کیا جائے گا؟ نہیں, دیکھیے یہ کوئی ضرورت کے تحت ہوتا ہے, یہ ایک اسٹریٹجی کے تحت ہوتے ہیں. اگر کسی وقت یہ نوبت آئی اور یہ اس وقت ضروری ہوا تو جو ضروری اقدامات لینے ہیں انشاءاللہ ضرور لیں گے. شکریہ.